غزہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف آج کرگل میں احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور انجمن جمعیت علماء اثنا عشریہ کرگل کے بینر تلے بڑی تعداد میں احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کرتے ہوئے فلسطین کی حمایت کی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امریکہ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل۔ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک جو ہے فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کی طرف سے جو بمباری ہو رہی ہے، پورا غزہ جو ہے ابھی بمباری کے لپیٹ میں ہے۔ اور اتنا بھی اب سوشل میڈیا پہ بھی کوئی صحیح طریقے سے کوئی انفارمیشن، کوئی نیوز بھی نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے انٹرنیٹ کا سسٹم بھی بالکل ختم ہو چکا ہے اور بجلی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے سارے بجلی، پانی، کھانا، جو راشن وغیرہ جو ہے سب پر جو ہے پابندی لگا دی، بند کر دیا ہے۔ اب وہاں سے کوئی صحیح طریقے سے کوئی نیوز جو ہے دنیا تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ جو چیز ابھی تک ہم تک پہنچے ہیں، جو دنیا تک پہنچ رہے ہیں، وہاں کے الحارث نیوز پیپر کی طرف سے جو نیوز ابھی آ رہے ہیں، جو پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، ابھی تک 1500 سے زائد جو ہے وہاں کے مظلوم عوام کی قتل ہونے کی خبر ہے، لیکن خبر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے وہ بہت ہی وحشیانہ طریقے سے وہاں پر مظلوم عوام کے اوپر جو ہے اس طرح جارحیت ہو رہی ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ان مظلوموں کی حمایت کرنا اور اسرائیل کے خلاف یہ احتجاج کرنا ہے، اور اس جنگ کو جلدی روکنے کا ہے، اور جلد از جلد فلسطین کے مظلوم عوام کو ان کو راشن، کھانا، پانی وغیرہ پہنچانا۔ یہ تمام انسانی علمبرداروں کو، جو یو این ہے اور یونائٹڈ نیشن ہے، ان سب کا جو ہے اقوام متحدہ، سب کو اس چیز پر غور و فکر کرنے چاہیے اور انسانی حقوق کو پامال نہیں ہونے دینی چاہیے۔ یہ آج کے ہمارے پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے۔ آپ کی نظر میں مسئلہ فلسطین کا راہ حل کیا ہے؟ فلسطین کے اس کے راہ حل صرف یہی ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ میں اس کا بحث ہونی چاہیے، اور اسرائیل کو اور غزے کو اور کیا کہتے ہیں حماس، دونوں کو، ان کے لیڈرز کو بلا کر جو ہے اس چیز پر بات کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونا مشکل سمجھ رہا ہوں، کیونکہ بات کیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہی راستہ ہے کہ اس کو دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے، اور ہمارے ملک بھی اس میں حصہ لے کر ان دونوں کے درمیان صلح و مشورے کا بات کام کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک جو ہے ہمیشہ لوگوں کو جوڑانے کا کام کر رہے ہیں، اور آج بھی اس چیز کو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے حکومت سے کہ یہ کام آپ لوگ جلدی کریں۔ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان دیکھنے کو ملا، جس میں اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سوچتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر اس طرح سے اسرائیل کے سپورٹ کریں گے، کیونکہ انڈیا کا پہلے سے ہی مہاتما گاندھی سے لے کر آج تک اٹل بہاری واجپئی تک جو ہے ہمارا ہندوستان کا یہی رویہ رہا ہے، نظریہ رہا ہے کہ فلسطین جو ہے فلسطینیوں کا ہے، اس میں اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، اسلامیہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، اسلامیہ، فلسطین۔ آج کی پروٹیسٹ کی مناسبت سے کیا پیغام ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر کو جو فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو واقعات سامنے آئے، اس کے بعد جس طریقے سے اسرائیلی آرمی بمباری کر رہی ہے اور فلسطین کے اندر، بالخصوص غزہ کے اندر بے دریغ بغیر کسی ڈسکرمنیشن بمبارمنٹ کر رہی ہے عام عوام پر، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الیکٹرسٹی غزہ کی بند ہے،
وہاں کوئی میڈیکل ایڈ نہیں جا رہی ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو پانی کی سپلائی بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانیت سوز مظالم اور جرائم ہیں جو اسرائیل برسوں سے کمٹ کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے، چاہے اقوام عالم ہے، چاہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہے، سبھی جو ہے وہ اس بات کا تماشا دیکھ رہی ہیں اور اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ برعکس اس کے آپ دیکھیں 2008 میں غزہ میں بمباری کی اسرائیل نے، 2006 میں لبنان کے اندر بمباری کی، جس ٹائم اسی طریقے سے سینکڑوں بچوں کو مار دیا گیا۔ آج کی ڈیٹ میں جو غزہ پٹی کے اندر ہے 1500 سے بھی زیادہ جو ہے تجاوز کر رہا ہے ڈیتھ ٹول۔ تو کہاں ہے انسانی حقوق کے ادارے، کہاں ہے ہیومن رائٹس، کہاں ہے OIC، کہاں ہے عرب لیگ؟ تو اسی لیے پروٹیسٹ کیا گیا کہ وہ جو مظلوم عوام ہیں فلسطین کے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ممالک بالکل آنکھ بند کر کے اسرائیل کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیلی مظالم کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے۔ آج انڈیا کا سٹینڈ بھی آیا ہے، جو اس سے پہلے فلسطین کو ایک انڈیا کا جو سٹینڈ رہتا ہے اسی پہ سٹیٹس کی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انڈیا نے بہت اچھا سٹینڈ، جو پہلے ہمارا ایک ہسٹورک سٹینڈ رہا ہے فلسطین کی حمایت میں، چاہے آپ آن جہانی مہاتما گاندھی کی بات کریں، جس میں آپ کہا کرتے تھے، آپ کا مشہور یہ قول بھی ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے جس طرح فرانس فرانسیوں کا ہے اور انگلینڈ انگریزوں کا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک نظریہ جو ہے مہاتما گاندھی جی کا، پھر اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اٹل بہاری واجپئی جی، تو ہمیشہ جتنے بھی ہمارے پاسٹ میں ہمارے لیڈرز رہے ہیں ان سب کا سٹینڈ فلسطین کی حمایت میں رہا ہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر مودی ہیں، انہوں نے بھی پچھلی بار جو فلسطینی وزیر اعظم کو جو لیٹر لکھا اس میں بھی فلسطینی اسٹیٹ کی حمایت کی ہے۔ اور آج جو اقوام متحدہ کے اندر جو ہندوستان کا سٹینڈ آیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے اسی ہسٹورک جو سٹینڈ ہے اس کو وہ ایک بار پھر دہرایا ہے۔ رہی بات، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں ہندوستان میں جو پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ایک الگ بائنری سے دیکھتے ہیں، اور ایک جو نفرت کا ایک ماحول ہے، اسی نفرت کے ماحول میں اس کو بھی ایک نفرت کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک ایشو ہے، نیا ایشو ہے، ایک نیا خوراک ہے، کیونکہ وہ خود ایک فرسٹریشن سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اوورآل جو انسانیت سے دوستی رکھتے ہیں، جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، جو بھائی چارے پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ لوگ سب کے سب جو ہے مظالم کے خلاف، ایٹروسٹیز کے خلاف، یہ اسرائیل کے اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہیں۔ تھینک یو۔